गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के दिन का आगाज करते हैं एक सवाल से, और सवाल ये है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, और ये सवाल मैं सवीन से इसलिए नहीं करूंगा, मुझे सवीन का इस बारे में जवाब पता है, तो इसलिए आपको मैंने लिस्ट दी है। हाँ, सवाल ये है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि वाकई पूरा दिन सिर्फ लोगों को राजी करने में, खुश करने में सर्व कर देते हैं, अपनी एनर्जी सारी की सारी लगा देते हैं। समटाइम्स आप अनड्यू फेवर्स दे रहे होते हैं जस्ट टू मेक देम हैप्पी। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ये हमें आपने व्हाट्सएप करके बताना है। और जो ये करते हैं वो कितना सफर करते हैं, ये है बुनियादी सवाल। और मेरा जवाब क्या होना है इस बारे में? ये कहती है मैं नहीं, मेरी तरफ से इनकार है। मैं नहीं कर सकती भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। Which is a very good thing, I और must ये say. उसकी वजह ये होती है कि आप प्रोफेशनल हैं या आप अपनी पर्सनल लाइफ में यू आर डूइंग योर बेस्ट, और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे इंटेंशनली। अनइंटेंशनली कोई नाराज़ होता है, कुछ होता है, ठीक है, कहीं आपको नज़र आ जाए तो आप उसको करेक्ट ज़रूर करें। बट मेरा रूल ये है कि मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाती। मुझे अपनी एनर्जी बहुत प्यारी है, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ बहुत प्यारी है, और मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून बहुत प्यारा है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छी सेट की हुई है। सो कोई अगर आकर एक्स्ट्रा भी मुझसे आगे कोई बात करता है ना कि वो फलाना ये, तो मैं हर्ट और मैं वो, तो आई एम लाइक प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ, इट्स नॉट माय कंसर्न एट ऑल। अच्छा, मुझे इससे वो याद आ गया, गाने की एक लाइन याद आ गई, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना। आप यकीन करें शुएब, मैं आपको लिटरली बात बता रही हूँ, अभी लोग भी इससे रिलेट कर सकते होंगे। आप वाकई में व्हाट्सएप करें, आप हमें ज़रूर बताएं ये चीज़ें, आज हम ज़रा शामिल भी कराएंगे चल के। आप एक बात पे राजी करेंगे ना, वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। सही बात है। आप दूसरी बात पे राजी करेंगे, वो शख्स तीसरी बात पे आपसे नाराज हो जाएगा, फिर चौथी बात पे, एंड इट्स अ पैटर्न, अ नेवर एंडिंग पैटर्न, जो कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी सारी एनर्जी जो कि आपने किसी प्रोडक्टिव काम में यूटिलाइज करनी है, वो सारी एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो जाएगी मनाने में, जस्टिफाई करने में, अपने आप को, सिचुएशन को जस्टिफाई करने में। आई थिंक वी शुड बी मैच्योर इनफ कि हम अपने ऊपर काम करें। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि हमें मूव ऑन करना है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें सिर्फ ये भी नहीं कि आप ये सोचें कि अच्छा सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ है, या सिर्फ ये सोचें कि अच्छा हम जेनेरिक से ये बात कर रहे हैं कि इसका इतलाक आपके बहुत क्लोज रिलेशंस पे नहीं होता। मैं थोड़ा सा इस बारे में सिर्फ ऐड करूंगा कि इसका इतलाक हर जगह पर होता है। आपने इतना भी सेल्फलेस नहीं हो जाना होता कि आप खुद बेयर करते रहें। आप इमेजिन करें, अगर आप खुद बेयर करते रहेंगे, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, जिस तरह सबीन ने भी कहा ना, वो डिस्टर्ब होती रहेगी, तो वो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो जाएगी, आप मुतासर हो जाएंगे। सो ठीक है, एक हद तक जरूर करना चाहिए, इन अ गुड जेस्चर, वेरी नाइस, बट अनड्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, और स्पेशली जहां पे तो रिक्वायर्ड नहीं होता, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मूव ऑन। और ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि हाँ, किसी का दिल नहीं दुखाना इंटेंशनली, जाहिर है आपकी कोशिश होती है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, विच इज़ वेरी गुड। चाहे आपका कोई जान पहचान वाला है, करीबी या नहीं भी है, तब भी इंसानियत के तौर पे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट बहुत से लोग इसको रिलेट भी कर सकते होंगे, नेचर का हिस्सा होता है सभी कुछ लोगों की, कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे होते हैं, अच्छा मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं इसको भी खुश करूँ, उसको भी खुश करूँ, वो भी राजी करते करते आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, आप खत्म शुद्ध। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसी सिचुएशंस में देखा है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया और वो दूसरों को खुश करने में लग गए। दूसरों को खुश करते करते उनकी अपनी ज़ात कहीं ना कहीं गुम होगी, और उसके बाद मैंने उनको ऐसी वल्नरेबल स्टेज पे देखा कि मैं ये सोच रही थी कि उनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, और वाकई जिन लोगों को खुश करने में सारा टाइम, सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो वाकई उनके इर्द गिर्द उस टाइम पर नज़र नहीं आ रहे थे। वो कहते अच्छा जी काम करे अपने ऊपर जी, दवाइयाँ खाए जी, डॉक्टर के पास जाए जी, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने भी होंगी। सो खुश रहें, बाकी लोग भी दूसरों को खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। और प्लीज़, आप बेशक आप ओवर सेंसिटिव हैं, आप कुछ भी हैं, प्लीज़ अपने ऊपर काम करें। हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हम अपने ऊपर काम करें। अब काम आप किस तरह से कर सकते हैं? आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छा ऑप्शन है, पॉजिटिव थिंकिंग, ये वाली आप हैबिट बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हैं कि आप फोर्सफुली पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी उन थॉट्स के साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है, वो आदी हो जाता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिविटी को रिपेल करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर आपको ये लगे कि आपको ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, एंड स्टिल आप इतना ओवर सेंसिटिव हैं कि आप अपने आप को और आप दूसरों को इफेक्ट कर रहे हैं उससे, तो प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प।
جتنے تھراپسٹ ہیں یہ ہمارے لیے وہاں پر ہیں, اور جہاں پر آپ کو ضرورت ہو آپ جائیں, آپ ہیلپ لیں, اینڈ ٹرسٹ می اٹ ورکس. اٹ ریلی ورکس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بس آخری جملہ یہ کہ کام کم نہیں مکدے, بندہ مک جاندا ہے. نو ڈاؤٹ. تو اس لیے اس پہ بڑا فوکس کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ, یہ ہے ہمارا سیگمنٹ جس میں آج ایک زبردست آرٹسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نام ہے ان کا ظاہر نیاز. فائن آرٹس کا سبجیکٹ ان کا تھا, لیکن اس کے ساتھ جیسے انہوں نے فن پارے تخلیق کیے, پھر ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی کہ انہوں نے پورٹریٹ سے یا پینٹنگ سے کیلیگرافی کی طرف سوئچ کر لیا. سو یہ کہانی کیا رہی, آج ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور ان کا سگنیچر سٹائل کیا ہے. کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ رنگوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ انداز آپ کا اپنا سا ہوتا ہے کہ جو پھر ساری پینٹنگز میں جھلک رہا ہوتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس آرٹسٹ نے بنائی ہے آپ کے, جب آپ نے بہت سارا کام دیکھا اور آپ آرٹسٹ کو جانتے ہو. تو آج ذرا جرنی پہ بھی بات کریں گے, کیسے شروع کیا, اور جب میں اتنی پیاری پیاری پینٹنگز دیکھ رہی ہوتی ہوں, اتنا پیارا پیارا آرٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو لٹرلی میرے مائنڈ میں بہت سارے کوشچنس آ رہے ہوتے ہیں. کیا سوچ کے بنایا, کیسے شروع کیا, کس طرح سے اس کو, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اتنی ڈیٹیلنگ جو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو, اس آرٹ کو آپ نے کس طرح سے ایکسل کیا. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر نیاز صاحب. السلام علیکم ظاہر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا کچھ کام ظاہر ہے وہ ہم دکھائیں گے بھی ساتھ ساتھ, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہی والی بات ہے کہ جو سوالات ہمارے مائنڈ میں بھی آتے ہیں کہ ہاؤ یو اسٹارٹڈ, کیسے یہ جرنی آپ کی اسٹارٹ ہوئی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب اب کوئی بھی بچہ ہوتا ہے یا اگر ہم لے لیں تو یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو نواز دیا جاتا ہے کچھ خوبیوں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک دین تھی. پھر خوش قسمتی میری یہ کہ مجھے ایک ماحول مل گیا جس کی وجہ سے مزید میرے کام میں بھی نکھار آ گیا. اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے, ضائع نہیں ہونے دیتے. تو بس یہی تھا, ایک سفر تھا جو چل پڑا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ والد صاحب ان کی جو ایک رائٹنگ کا سٹائل تھا وہ ہمارے علاقے میں ایک سگنیچر ہوا کرتا تھا. اگر کہیں ان کا لکھا ہوا پیپر کہیں پہ بھی ہم دیکھتے تھے یا کوئی بھی دیکھ لیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ نیاز صاحب کا لکھا ہوا ہے. تو بس یہی ایک فیل مجھے بھی چاہیے تھی. میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ میں خود نہ بھی ہوں, میرا کام کہیں پہ پہنچا ہوا ہو تو لوگ یہ کہیں کہ ظاہر نیاز کی نمائندگی ہو گئی ہے, وہ آ گیا ہے. تو بس الحمدللہ پھر بلوچستان یونیورسٹی سے سٹارٹ لیا. اور سب سے پہلے میں ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ مجھے یاد ہے ہم نے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا بارش کے بعد, جس میں ہمارا انٹروڈکشن ہوا تھا سر جمال شاہ سے. صحیح. تو سر کو جب ہم نے دیکھا تھا ان کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کے میں نے یہ سوچا تھا کہ اس شخص سے ملنا ہے. اور ملنا کیسے ہے, چونکہ اس ٹائم سر بلوچستان یونیورسٹی میں ایچ.او.ڈی ہوا کرتے تھے. صحیح. فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا تھا. تو پھر پڑھتے 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 جب ہم نے انٹر کیا اور اس کے بعد جب ہم یونیورسٹی میں پہنچے تو تب سر وہاں سے مائگریٹ کر کے اسلام آباد آ گئے تھے. تیری ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ ملاقات نہیں ہو سکی. تو فرسٹ ایئر میں پہلا جو میں نے ریسرچ ورک کیا تھا اس میں نے سر جمال شاہ کو اپنا موضوع بنایا اور ان پر ریسرچ کی, کام کیا, اور بڑا مزہ آیا اس کو مزید سر کو پڑھ کے. تو پھر وہ اور اسلام آباد تک پہنچنے تک سر کے ساتھ ملاقات تک کا جو سفر تھا وہ 15 سال کا تھا. تو جب میں یہاں پہ آیا اور سر سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے جب ہینڈ شیک کیا تو انہوں نے جب ہاتھ ملایا اور سر ہاتھ چھڑا رہے تھے اور میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. یہ فیل آ رہی تھی کہ مطلب سر کو بتاؤں کہ سر تھوڑی دیر یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیں, کیونکہ اس ہاتھ سے ملنے تک کا جو ایک سفر ہے وہ 15 سال کا ہے. اور اس میں نے کتنے سفر پیدل کیے, کتنی راتیں جاگ کے گزاری, کتنے دن بھوکے گزارے. یونیورسٹی ٹائم میں ایک ٹائم آتا ہے اس طرح کا کہ آپ کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں. تو ہر وہ در و دیوار اور ہر وہ جگہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ہاں میں نے واقعی کام کیا ہے اور بہت ڈیڈیکیٹڈ کام کیا. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو جمال شاہ پہ چونکہ آپ نے کام بھی کیا, آپ نے بہت زیادہ ان کو پڑھا بھی, بہت زیادہ آپ نے ان سے سیکھا بھی, فور شور آگے چل کے آپ نے اور سیکھا ہوگا.
جمال شاہ صاحب کے بارے میں کوئی ایک بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو، جب آپ نے ان کو پڑھا، ان کی پرسنالٹی کو پڑھا، ان کے کام کو دیکھا، تو آپ نے ان کی پرسنالٹی کو اپنے مائنڈ میں کس انداز سے بنایا ہوا ہے؟ سر جمال شاہ ایک شخص نہیں، ایک شخصیت کا نام ہے. جتنا ان کا کام خوبصورت ہے اتنے ہی وہ انسان خوبصورت ہے. واہ. آپ یقین مانیں کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی ان سے اور میں کام کر رہا تھا تو سر کا راؤنڈ ہوا، آئے سر نے کام دیکھا اور پھر مجھ سے انہوں نے ٹولز لے لیے، قلم پینسل لے کے انہوں نے میرے کام پہ اپنی ڈرائنگ کرنا سٹارٹ کر دی، جو آبجیکٹ میں پینٹ کر رہا تھا، بنا رہا تھا جو پورٹریٹ. تو آپ یقین کریں کہ جب ان کی لائنوں کا ایک ردھم میں نے دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے میں یہ بھول گیا تھا کہ سانس میں نے اوپر لینا ہے یا نیچے لینا ہے. وہ جو میرے سانس کا فلو تھا نا وہ بالکل مجھ سے بھول گیا تھا. مطلب ان کے کام کرنے کا انداز اور پھر جس طرح کی وہ پرسنالٹی ہے، مطلب میرے بتانا مطلب یہی ہے کہ ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. ہر شخص جانتا ہے ان کے بارے میں، بلکہ انہوں نے سب نے کام بھی دیکھا ہے ان کا. آؤٹ کلاس پرسنالٹی ہے اور کام بھی ان کا انتہائی شاندار ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھی سوچ کے بھی مالک ہیں. چلیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ بہت انسپائرڈ ہیں ان سے اور اسی طرح سے، بیکاز بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی انسپریشن ہو کوئی نہ کوئی کسی کو آپ نے آئیڈیلائز کیا ہو اور جس کی گائیڈنس کے ساتھ اپنی فیلڈ میں بہت ضروری ہے، اپنی فیلڈ میں بہت ضروری ہے کہ اس کی گائیڈنس کے ساتھ آپ چل رہے ہوں. اچھا ظاہر، اس کے علاوہ آپ کا سگنیچر سٹائل کیا ہے جو ہم کہہ سکتے ہوں کہ وہ ظاہر نیاز کی پینٹنگ، ان کا آرٹ جس سے جھلک رہا ہو؟ سب سے پہلے تو جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس تھا تو فائن آرٹس میں ہم کوشش کرتے تھے یا پورٹریٹس پر کام کریں یا پھر پینٹنگز پر کام کریں. تو ایک سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں اساتذہ کرام آتے ہیں تو وہ آپ کی تھوڑی سی سوچ بھی بدل دیتے ہیں. پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب تک فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں میں رہا تھا تو میری یہی سوچ تھی کہ میں نے اپنے کام کو اتنا نکھارنا ہے کہ جب میرے ہاتھ کا بنا ہوا پورٹریٹ کسی گھر میں لگا ہوا ہو اور گھر والے گھر میں نہ ہو اور باہر سے کوئی چور جب چوری کرنے کے لیے گھر میں آئے اور اسے دور سے وہ پینٹنگ نظر آئے تو اسے ایسا فیل آئے کہ یہاں پہ کوئی شخص ہے جو کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. اس طرف جانا چاہتا تھا. ویری ڈیپ تھاٹ. ویری ڈیپ. تو پھر اس کے بعد ایک ہمارے استاد محترم یہاں پہ، سوری آپ انٹرپٹ کرنے کے لیے، بٹ لک ایٹ دس، یہ آپ نے کریٹ کیا ہے خود؟ جی ہاں، یہ بابا قوم کا پورٹریٹ ہے. بہت ایکوریٹ ہے، اس لیے میں رک گئی یہاں پہ اسکرین پہ. میں نے کہا ایک دفعہ ذرا ہم اس پہ ڈسکس ضرور کر دیں. کتنا ٹائم لگا ہے؟ بیکاز یہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہمیں دکھ رہا ہے. یہ کام جتنا بھی آپ اگر دیکھیں نا اس پہ ٹائم تو لگتا ہے. ٹائم اس لیے ہے اور ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ابھی آپ مجھے کہیں کہ جی ہمارا پورٹریٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ، پلیز آپ کنٹینیو کریں. جی ہم اگر کہ ایک لائیو میں اسکیچنگ کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے گھنٹے میں ایک اسکیچ بنا کے آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس طرح کے کام کی اگر ہم بات کریں تو اس پر وقت لگتا ہے. وقت اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ پینٹنگز جا کر کسی ایسے پلیٹ فارم پہ لگنی ہوتی ہیں جو سالوں لگی رہتی ہیں. اوکے. تو اس لیے پھر اسے آپ کا وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی کام گزار کے خود سے مطمئن ہو کے کہیں بھیجتے ہیں نا تو پھر وہ کام وہاں پہ جا کر یہ بتا رہا ہوتا ہے. بڑا خوبصورت کام ہے جو کہ دکھ بھی رہا ہے. لٹرلی وی آر امپریسڈ. بہت ہمیں زبردست لگا. تھینک یو. بیک ٹو یور ڈیپ تھاٹس. جی. اس کے بعد پھر سر سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے فائن آرٹسٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے ممالک اس طرح کے ہیں جو آپ کو بلا لیں گے اور آپ کی سروسز لیں گے آپ کے کام کے حوالے سے. لیکن آپ ایک اچھے کیلی گرافر بھی بن سکتے ہیں. آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے اور اگر کہ آپ نے کیلی گرافی میں بھی یہی محنت جاری رکھی تو میرا یہ یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب آپ بسم اللہ کا بے اتنا ایکوریٹ لکھیں گے کہ آپ کو ڈائریکٹ حج یا عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب بلا لیا جائے گا کسی ورک شاپ کے لیے یا کسی کام کے لیے. تو پھر اب جب میں کیلی گرافی پہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میری سوچ یہی ہوتی ہے اللہ کرے کہ یہ کام کسی کو ایسا پسند آ جائے کہ مجھے غلاف کعبہ لکھنے کا شرف حاصل ہو. میں اس کا کیا خوبصورت آپ کی خواہش ہے. جی الحمدللہ. جس کی بہت پیاری سی آپ کی کوشش پہ اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں اس وقت بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ نے لکھا ہوا ہے، بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے، بسم بھی لکھا ہوا ہے، اور جو
آغاز میں بے کی بات آپ نے کی نا کہ اتنا پرفیکٹ بے آپ لکھیں کہ اس کے بعد ایسا سفر ہے وہ انتہائی خوبصورت ہو جائے. اچھا فرام پورٹریٹ اینڈ پینٹنگ ٹو دا کیلیگرافی یہ ٹرانزیشن کیسے آیا زندگی میں؟ یہ چونکہ اساتذہ کرام کو میں پہلے سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں اور وہاں پر استاد آپ کو اتنے اچھے مل جاتے ہیں. میں اس حوالے سے انتہائی مالا مال ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک ان اساتذہ کرام کو پڑھا ہے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے کام میں مزید نکھار آتا گیا. اور وہ بات پورٹریٹ بھی کمپلیٹ اس حد تک میں نے کر لیا تھا کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ جب اسے ٹچ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیا پرنٹ تو نہیں ہے. اچھا جی زبردست. تو باقی کچھ اس کام کے علاوہ کچھ اور کام بھی تھا جو اس طرح سے ہم اس کو پبلک نہیں کر سکتے تھے چونکہ وہ آرڈرز تھے، فیملی آرڈرز ہوتے ہیں لائک اس طرح سے. تو ان میں نے وہ رنگ دکھائے ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پرنٹ ہیں، مطلب ہاتھ سے بنے ہوئے. اچھا اس پہ بھی اچھا لوگوں کی کنسرن ہوتا ہے کہ نہ شیئر کریں، پرائیویسی اوبیسلی بالکل. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اجازت لے کے ہی اگر کچھ اس طرح کا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب ہم اپنا کوئی کام اپلوڈ کرتے ہیں نا تو اپریسیشن کم ہوتی ہے اور آپ کو وہ ناز نخروں والے آرڈر زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یار میرا کب بناؤ گے بھائی، میرا ہی بنا دے بھائی. مطلب یہ تو پھر سوشل لائف کے نقصانات ہیں نا. جی تو کتنے ویسے مفت میں بنائے یا کتنوں کو کہا نو؟ اور کتنوں کو کہا نو؟ نہیں الحمدللہ وقت لگا ہے لیکن جنہوں نے کہا ہے ان کا بن چکا ہے. جنہوں نے کہا ہے ان کا بن چکا ہے الحمدللہ. جی اب یہ بات آپ نے یہاں پر کر دیا نا تو وہ جتنے بھی اور دوست آپ کے سن رہے ہیں اس وقت جنہوں نے ابھی تک خواہش نہیں کی تھی یا فرمائش نہیں کی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھی فرمائش کر دیں گے. بس یہ ہے کہ وہ اگر وقت دیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ خواہش بھی ضرور. یہ وقت سے کیا مراد ہے؟ 2-3 سال کا ٹائم تو نہیں لے لیتے؟ اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. ہاں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں بائی آرڈر کام نہیں کرتا ہوں. اچھا. جب میرا دل چاہتا ہے میں کام کرتا ہوں اور اس کو میں مکمل وقت دیتا ہوں، دل سے دیتا ہوں. اور پھر میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ دل اور دماغ سے کسی بھی کام کو وقت دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں عزت بھی دیتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں آپ کے. یہ جملہ تھا نا سمین کہ جب میرا دل کرتا ہے میں کام کرتا ہوں، دل نہیں کرتا میں کام نہیں کرتا. یہ آپشن بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے مگر کام تو کرنا پڑتا ہے. ہاں روزی روٹی کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ لیکن دیکھیں اس میں کتنی امپورٹنٹ بات یہ کہ ٹھیک ہے فائنینشیل اسپیکٹ چونکہ اٹیچ ہوتا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ، لیکن آپ جب بھی کریں جتنا بھی کریں اور جیسا بھی کریں وہ دل سے کریں. ہاں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ زبردستی نہ کریں کوئی کام میں. زبردستی اگر آپ کریں گے، ہاں انٹرسٹ کے بغیر کریں گے تو اس میں آپ پرفیکشن تو میں نہیں کہتا، دیٹس ناٹ اے رائٹ ورڈ، اس میں بہت زیادہ بہتری نہیں آتی. پھر بہتری تب آتی ہے، اچھا تب ہوتا ہے، لوگوں کو پسند تب ہے جب آپ خود سیٹسفائی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے خود اپنے فن پاروں سے متعلق کہا نا کہ جب آپ خود سیٹسفائی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یو ہیو ڈن سم تھنگ. آرٹ تو ایک کام ہی ایسا ہے کہ واقعی جب تک آپ کو وہ کہتے ہیں نا آمد نہ ہو یا آپ کو آپ دل سے نہ کر رہے ہوں تو وہ ایکچولی آپ سے نہیں ہو پا رہا ہوتا. کیسے آپ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک سٹائل ہے آف ڈوئنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ، لیکن اس میں جو فرمائش آتی ہے اس میں کہتے ہیں ذرا ایسے کرتے، بندہ کہتا ہے نہیں اچھا لگے گا نا، یہ مجھے خود کرنے دو. یہ بھی ہوتا ہے. جی ایسا ہوتا ہے سر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ بحیثیت آرٹسٹ کسی ایسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے جو باس ہیں وہ آپ کی فیلڈ کو جانتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے آگے ریپرزینٹ کرنا ہے تو آپ جب اپنا کام لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. تو وہ پھر اپنے طریقے سے جب بنا کے پیش سمپل جواب ہونا چاہیے آپ کر لو پھر پلیز ڈو اٹ یور سیلف. بالکل ایسا ہے. لیکن سر نہیں کہہ سکتے سم ٹائمز، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. اب وہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک آرٹسٹ نے جب ایک پینٹنگ بنائی اور انہوں نے لگا دی باہر اور کہا کہ جی اس کے اندر کوئی غلطی نکالیں، تو جب وہ نیکسٹ ڈے واپس آئے تو پورا کینوس بلیک ہوا تھا، غلطیوں سے لوگوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. پھر نیکسٹ ٹائم انہوں نے ایک پینٹنگ لگائی اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی غلطی کی نشاندہی کریں اور اس کی کریکشن بھی کریں.
تو جب وہ ایک ہفتے کے بعد واپس آئے تو کینوس ایز اٹ از تھا بالکل ٹھیک. بیکاز محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا, پوائنٹ آؤٹ سب کرنا پوائنٹ آؤٹ سب کرنا چاہتے ہیں, غلطیاں ہم نکالتے ہیں. بعض اوقات وہ غلطی اس طرح کی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے, تو وہ واپلی بات کہ میں اتنا کام میں کیڑے نکالنے کی عادت ہو گئی ہے کہ ہم سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جی ایسا آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, بالکل وہ نیگیٹیوٹی آپ سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کس طرح ہم اگلے کو یہ بتا سکے کہ ہمیں سب پتہ ہے اور ہم جی حرفن مولا ہے. ہاں, اب آپ اسے ٹھیک نہیں کرتے, بس آپ غلطیاں نکالتے ہیں. ظاہر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بڑا اچھا لگا ملاقات کر کے. ہماری آخری ملاقات تو 10-15 سال پرانی ہے نہ, اس وقت مجھے معلوم تھا کہ کسی وقت میں آپ اس جگہ اور میں اس جگہ ہوں آپ گا. وہ کتنے 15 سال پرانی, تو وہ کتنے بدلے میں, آپ کتنے بدلے نہیں, ویسے میرا خیال ہے ہم دونوں انٹرسٹنگ ہیں. آپ ان سے پوچھیں میں کتنا بدلا ہوں. ایز اٹ از بالکل. وہ تو ان کا آپ کا جواب مجھے آلریڈی پتا تھا, اس لیے میں نے آپ سے جواب کیا. ہاں اچھا جی تھینک یو ویری مچ. ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اس سے پہلے کہ اگلے موضوع اور اگلے مہمان کی طرف جائیں, جو ہم روز ایک سوال رکھتے ہیں جس پہ آپ ہمیں میسیجز کر رہے ہوتے ہیں. کچھ میسیجز ہم نے سلیکٹ کیے جو کل ہم میسیجز شیئر نہیں کر پائے تھے, تو آج ہم سب سے پہلے یہ میسیج شیئر کرتے ہیں, پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھ جائیں گے. تو نعمان آفندی ہیں اوکاڑا سے, انہوں نے ایک میسیج کیا ہے, جی آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتا ہوں, آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے, سب سے بڑھ کر اس شو سے بہت معلومات حاصل کرتے ہیں. اور جو اب امپورٹنٹ لائن ہے نا ان کی, انہوں نے کہا اگر آپ ہمارا پیغام شو میں شامل کریں گے تو میں روزانہ پیغام بھیجا کروں گا. تو نعمان آفندی اب آپ نے روزانہ پیغام بھیجنا ہے. اب ایک میسیج زبین کے پاس بھی ہے, ہمارے ریگولر ویور بن جائیں گے. ہاں ویور تو ہے, وہ میسیج بھی کریں گے اب ڈیلی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, جویریہ نے فیصلہ آباد سے میسیج کیا. جویریہ کہتی ہیں کہ آج کے سوال کا جواب, وہ کہتی ہے جی محبت کرنا اور احساس کرنا, کسی کی ضرورت کو پورا کرنا, وہ کہتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے, اور بغیر کسی نفع نقصان کے سب ایک دوسرے کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یقیناً آپ اپنے ارد گرد دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ واقعی حساس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں, لیکن وہی والی بات کہ وہ لوگ کافی حد تک جو ہے وہ حساس ہوتے ہیں. جب سامنے والا آپ کی قدر نہیں کرتا تو آپ کی قدر ویسی نہیں کرتے تو بہت دکھ ہوتا ہے جی. اچھا, وہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتی ہیں وہ کہ اپنی اس عادت کو تھوڑا وہ تبدیل کریں. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. جویریہ نے جو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ آپ جب کسی کا احساس کر رہے ہوتے ہیں, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حساس انسان ہیں اور آپ ایموشنل سپورٹ جو ہے دوسرے کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یو نو کہ دوسرے کی نیڈ کیا, اور اس لحاظ سے آپ اس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے, جو میں نے آپ کو شوئے پہلے بات کی تھی کہ وہ لوگ واقعی اکیلے رہ جاتے ہیں اور ان کے ارد کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اس کا مسئلہ ہے, جی یہ جانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. سو یقیناً دوسرے لوگوں کو بھی, ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے جی. اگلا میسیج ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلیں بلکہ آپ کو نیکسٹ میسیج دوں گا. بلال ہیں حافظ آباد سے, وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم, آپ کا سوال تھا کہ مارکر کا ایجاد جب ہوا تو مقصد کیا تھا. میرے خیال میں اس کا مقصد تھا لکھائی میں نکھار پیدا کرنا. اچھا, ویسے ہمارا سوال یہ نہیں تھا کہ جب ایجاد ہوتا تو مقصد کیا تھا, ہمارا سوال یہ تھا کہ سمبلائزز واٹ. پرماننٹ مارکر, جو پرماننٹ مارکر ہوتا ہے نا, ایک ٹیمپرری مارکر ہوتا ہے جو بورڈ پہ ہم یوز کرتے ہیں, مٹا دیا جاتا ہے. ایک پرماننٹ ہوتا ہے جو مٹتا ذرا نہیں ہے. سو ہم نے پوچھا تھا کہ اس کا سمبل کیا ہے, تو اس کا سمبل ہے ریجیڈیٹی. ریجیڈیٹی, یہ کل سیفی بھائی ہمارے جو پروڈیوسر ہیں, ہم سے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا سوچیں اس بارے میں, اور بڑا اچھا ان کا تھاٹ تھا. وی جسٹ تھاٹ کہ ہم اسی تھاٹ کو ایک سوال کے طور پہ رکھیں, پھر آپ کے جو جواب آئے. تو سوال یہ تھا ریجیڈ کہ وہ سمبلائز کیا کرتا ہے, تو وہ ریجیڈیٹی کو کرتا ہے. اینی ویز جی, اب جو میسج ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ سبین پڑھیں تو پلیز. مجھے پتہ تھا یہ ان کی تعریف ہوگی, اس کے میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا, اس میں سبین کی تعریف ہے, یہ دیکھیں اس میں سبین کی تعریف ہے, لیکن ان کی زیادہ ہوگی, ان کی زیادہ ہوگی. کوئی ایک نہ ایک معاملہ ضرور ہے, تب یہ کارڈ یہاں پہ کہ آپ پڑھیں میسج. چلیں جی پڑھ لیتی ہوں. حمزہ اوکاڑا سے, حمزہ آپ نے شعیب کا دن بنا دیا, جب یہ پورا ہفتہ جو ہے نا ہمیں بتاتے رہیں گے, اب یہ آپ کا قصور ہے. حمزہ کا میسج ہے کہ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے جی حمزہ, وعلیکم السلام. آپ کی تمام ٹیم کو سلام. ڈیجیٹل باکس کے بارے میں ہمیں مزید جاننا ہے. ڈیجیٹل باکس کیا؟ That I don't know. وہ واقعی ہمیں نہیں پتا ڈیجیٹل باکس کیا, ذرا ہمیں یہ بھی دوبارہ میسیجز جو آ رہے ہیں ان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. آگے پڑھے نا, میں دیکھ ہی رہی ہوں. دیکھو نہیں, آگے پڑھو. شعیب بھائی آپ لگتے تو روز ہی پیارے ہیں, لیکن کل آپ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے. آپ کو شعیب کا یلو ساکس لگتا ہے بڑی پسند آ گئی. شعیب آپ, سبین آپی, شعیب آپی, سبین آپی آپ بھی اچھی لگتی ہے, لیکن شعیب بھائی آپ تھوڑے زیادہ اچھے ہیں سبین آپی سے. اچھا, مدعا یہ تھا,
मुद्दा आखिरी जुमले में था। What is this behavior? पसंद नहीं आई मुझे अब आपकी बस बात। क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सच हाँ, है। मुझे लगता है कि आप भी येलो सॉक्स के बहुत बहुत बड़े फैन नजर आते हैं। सो येलो सॉक्स वाली आप भी अपनी तस्वीर भेजें। शुएब का जब हम सिंगल शॉट बना रहे थे जूम में, तो आपके भी सॉक्स लाने की वो कोशिश अभी मामला करेंगे। सूद समेत वापस होना बाकी है। एनीवेज जी, मूविंग ऑन है। थैंक यू जी, जिसने मैसेज किया, सारे Thank मैसेज you हम so शेयर much जी। नहीं हम कर बड़ा पाए। आपस में छेड़छाड़ तो चलती रहती है, बट ऑनेस्टली में बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आप किसी की भी तारीफ करें। आप बेसिकली हमारे शो की तारीफ कर रहे Absolutely, होते हैं। और ये हमारी- शो आपका है जी। ये शो आपका है जी, और ये इट्स अ फैमिली। सो बहुत अच्छा है, तो ये मैसेजेस आने दें, और कल एक नया मैसेज, एक नया पैगाम जो है, एक नया सवाल आपके सामने बिल्कुल हम सही है। रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। जी? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और जो बात है ना कि मालूमात मिलती है, तो आज का जो अगला मौज़ू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें हनी बी, शहद की मक्खी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ इस जुमले में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर पूरे इकोसिस्टम से आप सिर्फ इस शहद की मक्खी को निकाल के बाहर कर दें, आपका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। मैं मुतासिर नहीं कह रहा, तबाह कह रहा हूँ। कैसे होता है, आज इस पे बात भी करेंगे। कुछ मिथ्स भी वैसे अटैच हैं कि अच्छा, शहद की मक्खियाँ अब नज़र नहीं आती, शायद मोबाइल फ़ोन्स की वजह से नज़र नहीं आती, शायद मैग्नेटिक लेयर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से नज़र नहीं आती। क्या वाकई ये मामला है, या कि मामला सिर्फ ये कि हमने उनका जो फूल है वो उनसे छीन लिया, और थोड़ी सी उनका अगर मस्कन छीन लिया? हाँ, थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करें, बिकॉज हर साल 20 मई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है वो शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जा रहा होता है। बिल्कुल। सो आज भी इसकी मुनासबत से हमने सोचा कि इस एस्पेक्ट को हम जरा डिस्कस जरूर करें कि कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, हमारी क्या कोताहियां इसके अंदर, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, so शहद की प्रोडक्शन बढ़े, बिकॉज इसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा रखी है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ वजीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। इसके अलावा बी रिसर्च यूनिट के इंचार्ज हैं, पाक कोरिया कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। ग्रेट। डॉक्टर साहब, क्या वाकई शहद की मक्खियाँ दूर हो गई हैं? जी बिल्कुल, शहद की मक्खियाँ मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनकी वजह से उनकी तादाद बहुत कम हो गई है, और उसकी वजह से दोनों तरह की हमारे पास मक्खियाँ, एक वो जो कि वाइल्ड में होती हैं जिनको हम जंगली मक्खियाँ कहते हैं, और दूसरी जो बी कीपर्स बॉक्सेस में रेयर करते हैं। तो दोनों की पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। अच्छा, और की क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं, क्या हमारी क्या कोताहियां हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है? तो सबसे पहले वन बाय वन आप अगर ये डिस्कस कर सकें। जी, जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि एक तो मौसमियाती तब्दीलियाँ जो कि पाकिस्तान पूरे मुल्क को लपेट में उन्होंने लिया हुआ है, और दूसरा जिसको हम हैबिटेट लॉस कह सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की जो कटाई हुई है, शहरों के इर्द गिर्द बहुत सारी जो कॉलोनीज़ और बहुत सारे ऐसे जगह बनी है जहाँ पे कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, जो आज से कुछ साल पहले वहाँ पे जंगलात थे, दरख्त थे, वो कम हुए हैं। और तीसरा जो है वो आप पेस्टिसाइड्स की भी आप बात कर सकते हैं। यस। पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल हुआ है, एग्रीकल्चर जैसे डेवलप हुई तो एग्रीकल्चर में फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी बढ़ा है। सही। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इनका रोल है शहद की मक्खियों को कम करने में, और वक्त के साथ साथ शहद की मक्खियों में कुछ बीमारियां भी ज़्यादा हो गई हैं, उनकी वजह से भी मक्खियों की तादाद में कमी हो रही है। और मक्खियों की तादाद में कमी की वजह एक तरफ, इनकी तादाद में कमी की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे कि हम फसलों में या बागात में देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन भी तो कम होती है, बिकॉज इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पोलिनेशन में होता है, वो भी तो मुतासर हो गया। जी बिल्कुल, शहद की मक्खियाँ फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम फसलें खाते हैं इनमें 70% से ज़्यादा फसलों की पोलिनेशन शहद की मक्खियाँ और दूसरी मक्खियाँ करती हैं। तो फूड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इसके आ रहे हैं और आएंगे भी। दूसरा ये है कि बायोडाइवर्सिटी को ये बहुत सपोर्ट करती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ का एक बुनियादी इंडिकेटर होता है। तो इकोसिस्टम की हेल्थ और जो एक लफ्ज़ है रिजिलियंस, ये बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, ख़ास तौर पर उन मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान है। यहाँ पर शहद की मक्खियाँ और दूसरे पोलिनेटर्स, इन सारे फैक्टर्स जो मैंने गुजारिश की है उनकी वजह से मुतासिर हो रही हैं। किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं चीज़ों को? एक तो देखें, जो आपने एक फैक्टर बताया मौसमियाती तब्दीली का, हमारे कंट्रोल में तो है, लेकिन जितने अरसा लगा के हमने, दहाइयाँ लगा के हमने इसको डैमेज किया है, अब ज़ाहिर है उससे ज़्यादा वक्त दरकार होगा कि हम कम्प्लीटली उसको रिस्टोर कर सकें, हम ठीक कर सकें।
کیا کیا چیزیں, کیا کیا سٹیپس ہمیں ابھی سے لینے شروع کر دینے چاہیے؟ سب سے جو پہلی بات ہے, ہمیں جنگلات کو بڑھانا ہوگا, اور جنگلات میں بھی وہ پودے اور جھاڑیاں جن سے شہد کی مکھیاں نیکٹر لیتی ہیں, ان کے بڑھانے پہ خصوصی توجہ دینی ہوگی. اور یہ بہت سارے درخت ہیں جیسے کہ بیری ہے, پھلائی ہے, شیشم ہے, کہیں کہیں سوٹیبل ہیبیٹیٹ یوکلپٹس کا بھی موجود ہے. اگر آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں, وہاں پہ روبینیا ہے, رشین اولیو ہے, گرنڈا ہے, بیکڑ ہے. یہ سارے کے سارے وہ پودے ہیں یا درخت ہیں, جھاڑیاں ہیں جو کہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں. جتنا ہم ان کو بڑھانے کے اوپر توجہ دیں گے, اتنے ہی ہنی بیز کے نیچرل ہیبیٹیٹس بڑھتے چلے جائیں گے, اور ان کی انوائرمنٹ میں فوڈ بڑھتی چلی جائے گی. صحیح. جی جی. اچھا, جب آپ اپنا تھوڑا سا کام وہ بھی اگر شیئر کرنا چاہیں, جو ریسرچ یونٹ کے آپ انچارج ہیں, اس کے علاوہ جو کیپیسٹی بلڈنگ سینٹر کے بھی آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں, تو آپ لوگ ایگزیکٹلی کیا کر رہے ہیں اس میں بہتری کے لیے, کیا کریں, کیا اسٹیپس ہیں جو آپ لوگوں نے لیے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز؟ جی, پاک کوریا کیپیسٹی بلڈنگ سینٹر میں ہم بی کیپرز کی ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر مینلی ہمارا فوکس ہوتا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بی کیپرز کو گڈ بی کیپنگ پریکٹسز سکھائی جائیں, سو دیٹ وہ جو اسٹینڈرڈ بی کیپنگ ایکوپمنٹ ہیں ان کو یوز کریں. اگر وہ اسٹینڈرڈ بی کیپنگ ایکوپمنٹ کو یوز کریں گے تو بہت سارے الائڈ ٹولز ہیں جیسے کہ پولن ٹریپ ہے, پروپولس ٹریپس ہیں, اس کو ملٹی سٹوری کرنا ہے, تو ان کو یہ ساری کے سارے کام اقدامات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. دوسرا, بہت سارے بی کیپرز کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ میں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا دشمن ہے جس کو ہم وروا مائٹ کہتے ہیں. وروا مائٹ پوری دنیا میں ایک فینامنا ہے جس کو CCD کہتے ہیں, کالونی کولیپس ڈس آرڈر. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وروا مائٹ کا ہے. تو اس کی مانیٹرنگ کیسے کی جائے, مینجمنٹ کیسے کی جائے, تو یہ ایشوز بہت سارے ہیں جن کا ہمارے بی کیپرز کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا. تو پھر ہم بی ریسرچ یونٹ میں ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اور پھر ان کی مینجمنٹ کے لیے اقدامات جو ہے مختلف ایکسپیریمنٹس کے بعد جو کنکلوژنز ہوتے ہیں ٹریننگز میں دیتے ہیں. اس طرح ایک بہت بڑا جو ہے ہمارا وہ جو اسپیکٹ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے ہنی کی مقدار کا کم ہو جانا. تو ہنی میکسیمائزیشن ہمارا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس میں ہم نے 2 کوئین سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ایک باکس میں 2 کوئینز رکھی جائیں, سو دیٹ وہ زیادہ پاپولیشن ڈیولپ کریں مکھیوں کی, اور جب مکھیوں کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو ہنی فلو سیزن میں وہ زیادہ ہنی بھی لے کے آتی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ بی کیپرز کو ہم اس بات پہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہنی کے علاوہ بھی بہت سارے ویلیویبل پروڈکٹس ہیں, جیسا کہ رائل جیلی. رائل جیلی آپ بازار میں 60,000 پر kg میں خریدتے ہیں. رائل جیلی کیا ہوتی ہے؟ جی, رائل جیلی ایک میٹیریل ہے جو کہ مکھیوں کے جبڑوں اور زبان کے گلینڈ سے بنتا ہے, اور یہ مکھیوں میں جو کوئینز بنتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئینز کے علاوہ بھی چند دن کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہیں. تو رائل جیلی ایک بڑی ہی ویلیویبل پروڈکٹ ہے, اس کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے. تو آپ وہ پیدا کر سکتے ہیں. کرتے ہیں جی, انسان بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو رائل جیلی شہد کی طرح کی ہوتی ہے؟ جی, شہد جو ہے نا یہ نیکٹر سے حاصل ہوتا ہے, تو اس کا اوریجن پلانٹ ہے, جبکہ جو رائل جیلی ہے اس کا اوریجن ہنی بی ہے, یعنی اینیمل اوریجن. اور رائل جیلی کو آپ کہہ رہے ہیں سپر فوڈ ہے یہ؟ جی, سپر فوڈ ہے. آپ کو پتا تھا رائل جیلی سے متعلق؟ میں نے تو ایکچولی میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں رائل جیلی, بیکاز ہمیں تو جیلی کا تو پتہ ہے, ہمیں جیلی کا بھی پتہ ہے, ہمیں شہد کا ہی پتہ ہے. تو بی ریسرچ یونٹ میں ہم نے 2022 میں اس کے اوپر تجربات کیے تھے. چائنیز ٹیکنالوجی کچھ موڈیفائی کیا, کچھ ہم نے گیجٹس کو موڈیفائی کیا, اور ہم لوگ کوئین رائٹ کالونیز میں ود پلاسٹک کوئین سیلز ریل جیلی پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی اب ہم بی کیپرز کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں, کیسے اس کو ریل استعمال جیلی کیا کا جاتا ہے؟ سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ یہ لیور فنکشن بہتر کرتی ہے, امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے, آپ اینٹی ایجنگ ہے. اچھا. تو اور بھی بہت سارے اس کے جو ہے نا, اس کو استعمال کیسے اس کو استعمال کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ شہد کے اندر تھوڑی سی رائل جیلی ملا لی جائے, جیسے کہ آپ چنے کی دال جو ہے اس کے دانے کے برابر اس کو استعمال. اچھا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی ایجنگ کے لیے بھی ہے. نہیں, میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ شاید اتنا اندازہ نہیں ہے ابھی, تو اسکن کیئر پروڈکٹس میں بھی جی ڈیفینیٹلی بالکل کیا جا رہا ہے, پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے. ابھی بھی کیا جا رہا ہے؟ جی ابھی بھی کیا جا رہا ہے. اوکے. اچھا, ویسے پاکستان میں اس کی پروڈکشن کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے, کتنی امپروو ہو رہی ہے؟ رائل جیلی کی پروڈکشن کا تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ ہمارے بی کیپر سمجھتے تھے کہ صرف انہی کالونیوں میں بنتی ہیں جس سے کوئین کو نکال دیا جائے. اوکے. اور جب کوئین کالونی سے نکال دی جاتی ہے تو کوئین کا کام ہوتا ہے انڈے دینا, انڈوں سے پاپولیشن بڑھتی ہے. ٹھیک ہے.
تو جب کوئین نکل جاتی ہیں تو کالونی کی پاپولیشن ڈوینڈل کر جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, لہٰذا وہ ریلیکٹنٹ تھے رائل جیلی پیدا کرنے میں. لیکن یہ جو ٹیکنیک ہے اس میں کوئینز بھی رہتی ہیں اور ان کو ہم ایک علیحدہ سے پارٹیشن میں رکھ دیتے ہیں, وہ انڈے بھی دیتی رہتی ہیں اور آپ اسی کالونی کے اندر رائل جیلی بھی پیدا کرتے ہیں. تو اب یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ بی کیپرز جو ہے وہ رائل جیلی پیدا کرنے میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. اور یہ پھر اس کے بعد مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے؟ جی جی انشاءاللہ بالکل مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے, اور اس میں ہمارے بہت سارے جو بھی ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو ایک خاص سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ رائل جیلی پروڈکشن ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کرنے کا ہوتا ہے. بھائی آج تو ہم جا کے ڈھونڈیں گے, ٹھیک ہے, سارے تو جو ہمارا سب سے بڑا وہ پرابلم آ رہا ہے وہ کوالٹی ہنی پروڈکشن میں آ رہا ہے. ہم یہ خصوصی طور پہ اپنے بی کیپرز کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر آپ کوالٹی کا شہد بنا لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بکنے کی گارنٹی ہے, یہ ٹکٹوں کی طرح بکتا ہے. اچھا, تو اگر اس کی کوالٹی کمپرومائز ہو جائے تو پھر یہ دوبارہ سے صحیح نہیں ہو سکتی. آپ نہ اس کو کوئی فلٹر کر کے یا ابال کے کوئی ایسا پروسیس نہیں کر سکتے. ایک بار خراب ہوگی تو خراب ہو گئی. جی جی, تبھی تو پھر دیکھیں سر مہنگی بھی ہے, اس کی کیئر بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ آئی ایم شیور کہ آپ میں بھی بہت لوگ ایسے ہوں گے جن کو رائل جیلی سے متعلق معلوم نہیں ہوگا, اور یہ بڑا آئی تھنک منافع بخش بزنس بھی اگر آپ اس کو سیکھ لیں اور کریں اس پہ کام. تو جس طرح آپ نے کہا کہ 60,000 پر کے جی ہے, دیکھیں اچھا خاصی اس کی ایک کاسٹ ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ بی فارمنگ سیکھتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے بہت سے ادارے اس پہ کام کریں, سکھا رہے ہیں, تو یوٹیوب بھی ہے, ٹیوٹوریلز بھی ہوتے ہیں, آپ سیکھ لیتے ہیں, آپ اس پہ کرتے ہیں, آپ اس میں ماسٹر کر لیتے ہیں. ماسٹر سے بنا دے کہ آپ اس میں ڈگری نہیں, ادروائز یو ماسٹر آف اٹ آرٹ, وہ آرٹ کو آپ ماسٹر کر لیں. تو یہ نا لوگ کہیں جی ہم بی فارمنگ میں کوئی ڈگری وگری, اور بہت سے ڈگری بھی ہو, ایگریکلچر کی ڈگریز تو ظاہر ہوتی ہیں, لیکن اسپیسیفکلی بی فارمنگ کی جب ہم بات کریں تو اگر آپ سیکھیں گے تو ایک اچھا منافع بھی کمائیں گے, پلس آپ کے ایکو سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارے اس ماحول کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آخری سوال جو ہے بڑا ایک جینوئن کوسچن آڈینس کی طرف سے بھی ہم ضرور رکھیں گے. آپ کیونکہ کوالٹی کی بات کر رہے تھے, ذرا اصل اور نقل شہد کا فرق بھی بتا دیں کہ گھر میں کیسے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں, یا جب خریدنے جائیں تو کیا کریں, یا جب خریدنے جائیں تو کیا کریں, کیسے پتا چلے گا؟ جی یہ بڑا پاپولر کویسچن ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایکسپرٹ سے کویسچن کرتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی کا جواب دیں. تو جیسے آپ اپنی مرضی کا آپ ہمیں اپنی مرضی کا, جیسے آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں تو کسی بھی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اس کے پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس طرح ہنی کے انالیسس کے بھی پراپر ٹیسٹ ہیں, جس میں مائسچر کنٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے, HMF ہے, سکروز ہے, اور فرکٹوز ہے, گلوکوز ہے, اور کچھ انزائمز کے اوپر ہے, EC ہے, پولن انالیسز ہے. تو یہ 7-8 ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم لیب میں جا کے جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہمیں پیورٹی کا پتہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ خالص شہد کھانا شروع کر دیں تو آپ کے ٹیسٹ برڈز بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں, جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شہد خالص ہے اور خالص نہیں ہے. بلکہ بہت ساری کمپنیوں نے تو ہنی ٹیسٹر اپنے ساتھ باقاعدہ اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں کہ جو ان کی پروکیورمنٹ میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر سینسری انالیسس کے کورسز بھی ہوتے ہیں بہت سارے ملکوں میں, سو دیٹ آپ ہنی کو چکھ کے بتا سکیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں دودھ کو دیکھ کے, انگلی لگا کے دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ یہ جو ہے اس میں پانی ڈلا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ہنی کو ان لوگوں سے خریدیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں گڈ کوالٹی کا ہنی پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ایک میسج میں ضرور یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ ہنی جم جاتا ہے, خالص ہنی ضرور جم جاتا ہے. ہمارے ہاں 17-18 قسم کے ہنیز ہیں جن میں بیری, رشین اولیو اور روبینیا کا ہنی ہے جو نہیں جمتا, باقی سارے جم جاتے ہیں. تو جم جانے پہ یہ نہ سمجھیں کہ ہنی خراب ہے, وہ ہنی ٹھیک ہی ہو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان ایک اور محاذ پر بھارت کو شکست دے چکا ہے. یہ تو ہر محاذ پہ ہی شکست دیتے ہیں ہم, لیکن جس محاذ کی آج میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ایگریکلچر کا محاذ. اور اس میں بھی کیا زبردست خبر ہے, پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھیں گے وائرل ہے آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. آلیو آئل کی آج ہم بات کرتے ہیں, اس کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں. یہ بحث چھوڑتے ہیں کہ کون کتنی پروڈکشن کر رہا ہے, بات ہے کوالٹی کی کہ کون کتنا اچھا پروڈیوس کر رہا ہے اس میں. سو کمپٹیشن تھا جناب یہ نیو یارک میں ورلڈ آلیو آئل کمپٹیشن. اس میں پاکستان کے ایک برانڈ نے سلور میڈل حاصل کیا ہے. اچھا, اس میں ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جس نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اسرائیل کی مدد سے وہاں پر زیتون کی پیداوار کی, کوئی میڈل حاصل نہیں کیا. چونکہ آپ نے صحیح طرح سے وہاں پہ بھی کوئی
काम नहीं किया होगा, वहाँ पर भी कोई काम जगह नहीं पे किया कहीं होगा, नहीं करते, इसलिए तो मैंने आपने भी का वर्ड ऐड कर दिया है। 90 से ज़ायद ममालिक के ब्रांड्स जो हैं वो इसके अंदर Absolutely. शामिल थे, तो Absolutely. उसके अंदर पाकिस्तान का सिल्वर मेडल आना एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब किस तरह से हम आगे चल रहे हैं, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, ऑलिव ऑयल, आज हम उसकी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने विन किया है, शौकत रसूल साहब हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ऑलिव ऑयल के एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? साम जी, क्या हाल है आप? जबरदस्त, बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी टीम को कि ज़ाहिर कंपटीशन आपने तो जीता सो जीता, आपके इलाके की भी इसमें जीत है, बट मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान की जीत है, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा बताएं इस कंपटीशन से मुताल्लिक, किसका क्या बैकग्राउंड था, पूरा प्रोसेस क्या था? ये पूरी दुनिया में जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया है, पूरी दुनिया से ऑलिव ऑयल के लोग वहाँ पे कम्पीट करते हैं फॉर ऑन क्वालिटी। दिस कंपटीशन जो है ये ऑलिव ऑयल टाइम्स एक पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट है, वो रन करता है और इसको एक क्वालिटी का एक स्टैम्प समझा जाता है पूरी दुनिया में फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑलिव ऑयल। तो मैं पिछले काफ़ी साल से ऑलिव ऑयल में कर रहा हूँ, मेरा पैशन भी है, वी आर ग्रोइंग एज वेल। तो डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक इटली, कैलिफोर्निया, यूएसए वगैरह में जब हम जाते थे देखते थे तो एक ख्वाहिश थी कि यार हम भी ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड व्हेन वी जब हम उनसे पूछते थे पाकिस्तान के बारे में तो वो कहते थे नहीं, ये तो इटली हज़ारों साल से ग्रो कर रहा है, स्पेन ग्रो कर रहा है, तो पाकिस्तान तो इस दौर में है ही नहीं। तो बिकॉज आई हैव माई टीम विद, हम लोगों के पास एक एग्रीकल्चर का पूरा एक सेटअप है, हम उसमें डिफरेंट एआई और वो यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, उसमें हम फार्मर्स के साथ वो कर रहे हैं। तो हमने पिन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए कि व्हाट आर द पिन पॉइंट्स जहाँ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्वालिटी को वो करने के लिए। तो उसमें 2 सालों में हमने उसको इम्प्रूव किया, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, फिर व्हाट इज़ द लीड टाइम टू गेट द मैक्सिमम क्वालिटी ऑलिव ऑयल, कितना टाइम होना चाहिए मशीन से वहाँ पे आने के लिए। तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद सैंपल्स मैं लेके गया वहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। सर यानी पहली बार ही गए, लेकिन पहली बार, वाओ, यानी एक होता है ना कि आप जा रहे होते हैं, आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं, आपने वो सारी इंप्रूवमेंट पहले घर पे की। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने ये बताया, ये लोग भी काफ़ी ट्राई करते हैं और सऊदीया में वो दे आर आल्सो डूइंग मैसिव, बहुत बड़ा प्रोग्राम वो लोग ऑलिव पे कर रहे हैं और स्पेंडिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट की एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट वहाँ भी कोई वो इस तरह का उनको नहीं मिला। तो वी आर ब्लेस्ड या हमारा पाकिस्तान का, बट ये है कि पाकिस्तान में जो कंडीशन जो हमें अल्लाह ताला ने जो मौसम और वेदर इधर जो पैटर्न्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के, वो हम ब्लेस्ड हैं। मतलब उस तरह का मौसम कहीं पे भी नहीं है। आप पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ देख लें, पोटोहार है जहाँ पे अभी कल्टीवेशन हो रही है, इट इज़ द बेस्ट। केपी, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान तो है ही है। बलूचिस्तान इस ब्रांड को जो मैंने नाम दिया है, ये भी एक नोशनल था कि जब मैं 2021 में आई विजिटेड लोरालाई, वहाँ का वो दिया। अब पूरी दुनिया में लोग रेजोनेट करते हैं एरिया को, तो बलूचिस्तान से हमें पाकिस्तान को एक ख़ास मोहब्बत भी है। तो मैंने यही सोचा कि मैं इसको जो है ना वो उस इलाके के नाम पे उसको उसका नाम दूं ताकि उस इलाके को पता चले। अब पूरी दुनिया में लोरालाई हो रहा है, हर कोई, इवन पूरी दुनिया से हमें अभी इंक्वायरीज आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ये लोरालाई कौन है, वो है क्या चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का ख़ास तौर पर आप लोगों की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं चाहूँगी ज़रा उस कंपटीशन का भी हाल अहवाल बताएं आप, बिकॉज जहाँ पे हम कह रहे हैं कि 90 ममालिक के ब्रांड्स ने पार्टिसिपेट किया, सिल्वर मेडल हासिल हुआ, कितना मुश्किल ये था, क्वालिटी के मेयार को किस तरह से वहाँ पे परखा जा रहा था, पाकिस्तान किन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सका है, सो दैट इस वक्त जो और लोग भी काश्त कर रहे हैं उनको भी पता चल सके कि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल जिनको मीट करना इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपटीशन है ये क्योंकि ऑलिव ऑयल की टेस्टिंग बहुत एक बड़ा सिस्टमेटिक और एक्सपर्ट फील्ड है। इसमें इट्स नॉट जस्ट कि आपने अभी इसको टेस्ट किया एंड देन यू नो, उनका एक पैनल होता है, डिफरेंट उसमें टेस्टिंग होती है, दे हैव लैब टेस्ट अदर obviously because it's their secret, so वो इतना शो नहीं करते, they just give the points। हमारा क्योंकि पहला एंट्री था, हमें 5 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, बट
گڈ تھنگ از کہ انہوں نے کچھ ایسے فیچرز ہیں ہماری کوالٹی میں جس کی بیس پہ انہوں نے ہمیں گریڈ کیا ہے سلور. حالانکہ بہت سے انٹرٹس ہیں وہاں پہ, کافی سارے برانڈز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے جو گئے ہیں اور وہاں ان کو نہ سلور ملا ہے نہ کوئی اور. مطلب دے کاؤنٹ دا انٹریز بٹ دے ہیونٹ بین ایبل ٹو پروسیڈ ٹو دا. تو یہ اس طرح ہے کہ اس میں جو ہمارا ہے, ہمارا ابھی فرسٹ ہے انشاءاللہ اس سال, اور بہت سارے لوگ جائیں گے, برانڈز جائیں گے, ایک ایونیو اوپن ہو چکا ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک جو خواب تھا کہ پاکستان دیکھیں 250 ملین لوگ ہیں اور ہمارا اتنا بڑا ایریا ہے اور پانی کا بڑا مسئلہ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ جو ہمارا بیرن لینڈ ہے اور یہ آلیو از ڈراٹ ٹالرنٹ کراپ, اس کو اتنا پانی نہیں چاہیے, اس کو 2-3 سال آپ نے تھوڑا سا ٹیک کیئر کرنا ہے, پھر اس کے بعد گرو کرتا ہے. یہ جو کنٹریز سے میڈیٹیرین لائک اٹلی اور اسپین, ان میں اٹلی میں دے ور بلیسڈ کہ ہزاروں سالوں سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور ٹریز پہ جاتے تھے, ہارویسٹ کیا اور دیا. ابھی ان کو پچھلے کچھ سالوں سے ڈیزیز کی وجہ سے ان کے ملینز آف ٹریز ختم ہو رہے ہیں, ان کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے. یورپ از ایکسپیرینسنگ کلائمیٹ چینج جس کی وجہ سے مارچ میں ہیٹ ویو میں ان کی فلاورنگ ڈراپ ہو جاتی ہے, پروڈکشن کم ہو رہی ہے. اور ادھر سے پاکستان جو ہے وہ بلوم کر رہا ہے. پاکستان میں سارے ایریاز جو ہیں آلموسٹ 95 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اس کو اناؤنس کیا ہے کہ اولیو کا وہاں پہ کلٹیویٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ بھی ہے, $15 بلین پلس کی یہ ٹریڈ ہے اور ہم بہت جلدی جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. ہمیں یس, اور ہمیں جو چیز پانی کا, ابھی جو ہمارے پرابلم چل رہے ہیں پانی کے ہیں, تو اس طرح کی کراپس ہم لگا کے بڑا ضروری ہے کہ ہم ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج پہ تو کام کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اڈاپٹیو بیہیویئر بھی بڑا ضروری ہے. جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو بھی تو آپ نے کیٹر کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. اب ہم وہ فصلیں ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے جس پہ پانی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر اولیو جس کا سر نے بتایا 2-3 سال آپ نے ٹیک کیئر اس کی کرنے ہیں, اس کے بعد وہ پھر سیلف ہو جاتا ہے, مطلب میں کہتا ہوں وہ آٹو ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ہمارے پاس بیرن لینڈ اتنی پڑی ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم کمپیٹ کریں کسی اور کراپ کو. ہم نے بلوچستان سر دیکھیں سارے کا سارا ابھی ایسے سارا کا سارا بلوچستان اگر اس میں ہم میکسیمم اولیو بھی لگا دیں بالکل تو اپنی پروڈکشن تو ہوگی, اپنا کنزمپشن بھی ہوگی, ہم ایکسپورٹ کریں گے, جو کہ آپ نے خود بھی کہا کہ بڑا اچھا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں اس کو, زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہو. 90+ ڈسٹرکٹس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 94+, جس میں فیوریبل کنڈیشنز ہیں. عام سر گھروں میں بھی لوگ لگا سکتے ہیں. ہاں بالکل لگا سکتے ہیں, بالکل لگا سکتے ہیں. اب جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں انہوں نے, اب دیکھیں کہ انہوں نے راجستھان میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے, اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ وہاں راجستھان میں, راجستھان آپ دیکھیں کہ ایک ڈیزرٹ ایریا ہے, وہاں پہ وہ لگا ہوا ہے. تو پاکستان میں تھر پہ لگا رہے ہیں, یہاں چولستان میں لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں, اور ایز یو نو وہ پانی کا تھوڑا سا ہے, بٹ دس از دا گڈ کراپ. آپ اس کو 2-3 سال آپ نے کیئر کی دین تو, لیکن آئی تھنک سب سے جو مناسب جگہ وہ بلوچستان ہی ہے. بلوچستان ایکچولی بلوچستان بھی ہے, پنجاب میں بھی جو ہمارا پوٹوہار ہے وہ بیسٹ ہے اس کے لیے. اور جو ابھی یہ لوگ نئے ایریاز لے کے آ رہے ہیں, گورنمنٹ اس میں بہت تیزی سے کام کر رہی ہے, ایک بہت بڑا پروگرام یہ لوگ چلا رہے ہیں. اور اس میں جو میں یہ چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ, جو ہم نے ایکسٹریکشن کے جو انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو ملز ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مل وہ انہوں نے ملز لگائی ہوئی ہیں جہاں سے وہ سبسڈائز ریٹ پہ, ہم نے بھی وہاں سے ایکسٹریکشن کرایا. تو یہ ہو سکتا ہے پورے سندھ میں بہت بڑا ایریا پڑا ہوا ہے, بلوچستان تو ہے ہی ہے. تو پاکستان کے سارے ایریاز جو ہیں وہ فیوریبل ہیں, اور یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اس میں حکومت کی سپورٹ ہے, اداروں کی سپورٹ ہے. میں اسی طرح کی ایک ایونٹ میں گئی تھی ابھی اسی سال ہی پروبیبلی ہوا تھا, پاک اولیو جو ایک گالا ہوا تھا, تو اس کی اگر وہاں پر جو میں نے دیکھا, کیونکہ سٹالز ڈفرینٹ لگے ہوئے تھے, مجھے ایک چیز دیکھ کے بہت اچھی لگی کہ ہماری خواتین بھی بڑی آگے آ گئی. ان سٹالز پہ ہر سٹال کے اوپر آپ کو
किसी ना किसी खातून की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नज़र आ रही थी. सो रिच लैंड हमारा है जहाँ पर ये हो सकती है, काश तभी तो हो रही है. क्वालिटी भी बहुत अच्छी, एट द सेम टाइम किस तरह से ये बिजनेस के मौके फराहम करी है, स्पेशली हमारी ख़वातीन जो इन एरियाज़ में हैं. सो वो लिटरली उनको इतना नॉलेज था इस हवाले से कि वो हर किस्म बता रही थी, हर तरह से, एंड दे न्यू कि वो क्या चीज़ बेच रही हैं हमें, क्या चीज़ बता रही हैं. तो ये पाकिस्तान की एक नुमाइंदगी. सो हम एक क्वालिटी की तो बात कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम किस तरह से ये मौके फराहम कर रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है. सो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है. इसमें हमारे साथ मेरी जो कोलीग हैं इसमें वो देखती हैं आयज़ा, वो भी उसने हालांकि बलूचिस्तान में लोग ज़्यादातर harvest time she went there and pick up the fruit के कैसा है and all the ensure कि quality का वो है, क्योंकि best quality olive oil के लिए time is very much important कि कितनी देर में आपने harvest करके इसका ऑयल निकलवाना है. तो जितना आप लेट करेंगे उतना क्वालिटी आपकी वो ड्रॉप हो जाएगी. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी टेक्निकलिटीज़ को समझते हुए फिर काम कर रहे हो ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो. सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे जी. ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर वर्क इन योर टीम, जिसकी वजह से आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली कि पाकिस्तान ने इस मैदान में भी फतह के झंडे गाड़े. और दैट्स अ वे, एक्चुअली लॉन्ग वे होता है. ये तो एक स्टेप पॉजिटिव आपने लिया होता है, बहुत से लोगों के लिए रास्ता बनाया होता है, उनको बताया होता है कि अच्छा आपने भी इस तरह से आगे जाना है, और ख़ुद आप और आगे जा रहे हैं, आप अपने आप से कॉम्पीट कर रहे होते हैं. मैं ये कहता हूँ. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. बहुत सारे लोग इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन या दुनिया भर की अगर देखा जाए सो वो शुगर की बीमारी का शिकार है, ठीक है. और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम जब एक होता है ना किसी को अगर डायबिटीज़ हो गई है तो हम कहते हैं बस अब ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो चुकी है, अब तो बस यही है और इसके साथ जीना है. और हमें शायद रिवर्स करने के ऊपर हम इसके ध्यान नहीं दे रहे होते कि डायबिटीज़ को रिवर्स. अच्छा, रुझान बड़ा कम हमें दिखाई देता है. सो मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अच्छी न्यूट्रिशन अपना ख्याल रख के वाकई मैंने जो डायबिटिक पेशेंट है उनको प्री डायबिटिक में फॉल करते हुए देखा है. वो 3 महीने का जो टेस्ट होता है, वो 3 महीने के टेस्ट के अंदर वो प्री डायबिटिक पे फॉल कर रहे होते हैं. यकीनन बीमारी अंदर कहीं ना कहीं तो है, बट स्टिल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है देखना कि किस तरह से वो कंट्रोल हुई है कि आप डायबिटीज़ के उसमें चार्ट के अंदर आप फॉल नहीं कर रहे. सो ये एक सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है बीमारी हो गई है तो सही है, हो गई है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, बट अगर हो गई है तो उसको फेस तो करना है, बट उसको ठीक करने के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए. तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ को हम अच्छी न्यूट्रिशन के साथ रिवर्स कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम ला सकते हैं सो दैट हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें. और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप 2 डायबिटीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. Exactly. और इसमें भी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और डायबिटीज़ को फिर जिस तरह सभी आपने कहा ना वापस रिवर्स करना कि पहले आप प्री डायबिटीज़ में फॉल करें, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बिल्कुल एक अच्छी लाइफस्टाइल में आ जाएं, तो फिर दवाइयाँ बीमारी को शिकस्त देने की बात करें. हाँ, दवाइयाँ आउट, आपके लाइफस्टाइल अच्छा होता है. तो आज इस मौजूद पे बात करने के लिए जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, नाम उनका जी सबीन, आपसे बहुत एक्स्ट्रा मिलता है. सबीन फारूकी इनका नाम है. इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कोच है माशाल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, गाइड करती हैं, इदारों के साथ मिलकर काम करती हैं, प्लान बनाती हैं उनकी एम्प्लॉइज़ के लिए. तो बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह वो कर रही हैं. उनको वेलकम करते हैं. सबीन फारूकी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. सो गुड टू हैव यू जी. सबीन, जिस तरह हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ एंड रिवर्स करना, थोड़ा सा हम इस पे पहला कमेंट ये कीजिए, वेदर इट्स प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिवर्सिबल है? प्री डायबिटीज़ इज़ डेफिनेटली रिवर्सिबल. डायबिटीज़ जो है उसको हम रेंज में ला सकते हैं. ठीक है. सो टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात करें तो वो बिल्कुल रिवर्सिबल है. आई एम चलता फिरता एग्जांपल. ओके. जी, मैंने अपनी डायबिटीज़ प्री डायबिटिक कंडीशन 2014 में रिवर्स की थी. ओके. एंड इट्स 2015, 11 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह.
I'm off medication. माशाल्लाह। Very nice. चलिए, बहुत से लोग, जैसे सबीन ने भी कहा ना कि वैसे दुनिया भर का, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, जो कि ज़रा पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर हर साल सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस ऐड हो रहे हैं हमारा सिस्टम में। लाइफस्टाइल सबसे बड़ा मसला होता है, जो आप भी इसको डिस्कस करेंगे आगे, हम इस पे भी आएंगे। हमारी खुराक सबसे बड़ा मसला है, जिस तरह के खाने हम खा रहे होते हैं ना, तौबा तौबा। इसमें एक मसला और भी है ना, डॉक्टर्स का मसला भी है। डॉक्टर्स से अगर आप डिस्कस करें ना, ये प्री डायबिटीज़ वाला मामला है, डायबिटीज़ के अच्छा मुझे इंसुलिन पर नहीं जाना या रिवर्स करने पे काम करें, वो कहते हैं नहीं जी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता जी, यहाँ पे अवाम ऐसी है, ये इसी तरह से खाते हैं, छोड़े इंसुलिन लगाते हैं। आई मीन व्हाट इज दिस? आप गाइड ही नहीं कर रहे हैं उनको, व्हाट आर यू डूइंग? So, अब तो गाइडेंस फिर भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। जिस वक्त मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की थी, दैट वाज 2014, 2012 में रिवर्स का टॉपिक ही प्री नहीं होता डायबिटिक था। क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। तो 2012 में आई वाज डायग्नोज्ड, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और न्यूट्रिशन सब चीज़ों को मिला के आई वाज एबल टू रिवर्स इट। उसके बाद मैंने पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की। आई हैड मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। फिर मैंने न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन हेल्थ कोच की सर्टिफिकेशन की और प्रैक्टिस करना शुरू करी। और उसके बाद ये लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देनी शुरू करी कि भाई दिस इज़ प्रिवेंटेबल एंड दिस इज़ क्योरेबल एज वेल। तो ये अब आ जरूरी है। जाते हैं। अब जरा आपकी जर्नी पे आते हैं Please. कि किस तरीके से आपने रिवर्स किया, क्या क्या आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आप गई, डाइट आपकी क्या थी, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। सो अपनी जर्नी क्या जिंदगी से निकाला और क्या जिंदगी में ऐड किया कि डायबिटीज बाय बाय? अच्छा, उसके लिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होती है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और एक होती है आपकी मेंटल हेल्थ। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे आप बात करें जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जी आप बस खाना अच्छा खाएं तो एवरीथिंग इज सेट। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे गाइडेंस करने देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मैं जो है लोगों को ये बताती हूँ कि आपकी इमोशनल हेल्थ अगर ख़राब है, अगर आप मेंटली जो है वो अनफिट हैं और आप डिस्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होता है। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी डायबिटीज़ यानी कि इस कंडीशन पे। तो खाने के साथ आपकी एक्टिविटी, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी रिलेशनशिप्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। सो एज अ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कोच मैं आपकी इन सारी चीज़ों पे आपकी तवज्जो दिलवाती हूँ कि जी खाने के साथ आपने ये चीज़ें करनी है। अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन अगर आप ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं गुजार रहे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ओके। सो खाने के साथ आपकी एक्टिविटी लेवल जो है ना, और एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ जिम जाके 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्टिविटी इज़ समथिंग जो कि आप ड्यूरिंग द डे करते हैं, और दैट इंक्लूड्स टेकिंग स्टेयर्स, दैट इंक्लूड्स बीइंग एक्टिव थ्रू आउट द डे। ये सारी चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं। इस अच्छा, तरह स्लीप का भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। लोग जो हैं वो सोते गलत वक्त पे हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें बॉडी क्लॉक अल्लाह ताला ने बनाई है, सर्केडियन रिदम की बात हम करते हैं, तो उसके लिए रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए बनाया है। हम उल्टा चल रहे होते हैं। तो स्लीप पैटर्न जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ TCM क्लॉक 11 to 1 जो टाइम होता है वो आपकी पैनक्रियाज की रिपेयर का टाइम है। ओके। सो इफ़ यू मिस दैट टाइम और आप रात के 2 बजे सो रहे हैं तो स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स उनकी हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं होती। सही। सो हम ये समझते हैं कि जी हम 2 बजे सोए थे और रात को सुबह 10 बजे उठे, 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सही टाइम पे सोना है, कोशिश करके 11 बजे तक सो जाना है ताकि आपकी 11 से 7 तक का मैं आज ही पढ़ी थी कि जो 11 से 7 तक की आपकी नींद होती है, एक्चुअली वो नींद होती है, ना कि ये कि सुबह 7 बजे हम अक्सर लोगों को मैं तो देख इसका लेती इस तरह से है कि 11 to 1 आपका पैनक्रियाज बनता है, सही। 1 to 3 आपके लीवर डिटॉक्स होता है, 3 to 5 जो है वो आपका लंग्स के ऊपर काम होता है। अच्छा। ये दिस इज समथिंग व्हिच अल्लाह ताला ने बनाया, मैंने नहीं बायोलॉजिकल बनाया। साइकिल आपकी सेट है जी। नोबेल प्राइज मिला है इसके ऊपर 2014 में और 2016 में और 17 में इसी बॉडी क्लॉक के ऊपर। ओके। अच्छा सबीन, कुछ लोग आजकल ज़रा ट्रेंड ज़्यादा हो गया है इंजेक्शंस को लेकर, मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज़ बहुत से उसमें ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए, मुंजारो, बहुत से ब्रांड्स, बहुत सारे। अभी जितने भी इंजेक्शंस हैं जो कि लगाए जा रहे हैं और लोग खुद से बाय चॉइस भी लगवा रहे हैं जाके, बल्कि वो कहते हैं कि हमें ये इंजेक्शन लगाया जाए चूँकि इससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी या प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। इन सब इंजेक्शंस का चूँकि अभी एक तो रिसेंट टाइम्स में यूज़ हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशन सामने भी नहीं आई हैं, आपकी नज़र में इन इंजेक्शंस का क्या रोल है?
میرے حساب سے کوئی چیز جو ان نیچرل ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ کی جو فارمیسی ہے, گاڈس فارمیسی از دا بیسٹ فارمیسی, ٹھیک ہے نا. تو اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کرنا جو ہے از لانگ ٹرم اپروچ, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کے لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. وقتی طور پہ تو آپ وزن بھی کم ہو جائے گا, آپ کی ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو جائے گی, لیکن ان دا لانگ رن آپ کی جو ہے وہ صحت پہ بہت برا امپیکٹ ہوگا. سو کیٹو کرتے ہیں لوگ, اس طرح کے انجیکشنز لیتے ہیں, چیزیں لیتے ہیں, آئی ایم اگینسٹ اٹ. میں تو نہیں. چلیں تو اس میں بات جاتے ہیں کہ دیکھیں, ایک ہو کہ سلیپ پیٹرن آپ نے سیٹ رکھنا ہے 11 to 7 والا. دوسری بات ہے کہ 7 نہیں بھی ہے, 5 o'clock تک بھی آپ کرتے ہیں, 11 یو شوڈ سلیپ 11 سے پہلے سو جائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن چلیں لیٹ بائی لیٹ 11 سے بعد نہیں. ہاں 11 کے بعد اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی آرگن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس میں ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ جو کہ آپ نے واقعی کرنی ہے. اب آتے ہیں کھانے پہ, ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں, کیا چیز ڈائٹ سے نکال دیں اور کیا چیز انکلوڈ کریں؟ اچھا, دس از اے کویسچن جس کا آنسر سب کو پتہ ہے. اوکے, ہم سب کو پتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا دوبارہ بتائیں تاکہ یاد دہانی ہو. مجھے ایک کلپ یاد آ گیا سبین, مجھے ایک کلپ یاد آ گیا, ایک سوال ہوا اسی طرح کسی شو پہ نا کہ یا کسی جگہ پہ کہ ڈائبٹیز کو لے کے, اچھا یہ انہوں نے کہا جی آپ نا روٹی نہ کھائیں, گندم نہ کھائیں, آگے سوال ہے پراٹھے کھا لیں. ہاں یہ میم چل رہی تھی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت. اس کے لیے یہ ہے کہ جو گاڈ میڈ فوڈ ہوتا ہے نا, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو چیز نیچرل, وہ اس کو نیچرل فارم میں اگر کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ اگر پروسیس فوڈ اور جنک فوڈ اپنی زندگی سے نکال دیں گے یا کم کر دیں گے, منیمائز کر دیں, میں نہیں کہتی کہ کبھی کبھی لائک ونس اور ٹوائس اے ویک دیٹس فائن, بٹ 5 دن اچھا کھانا کھائیں. آپ گیہوں بھی کھائیں, آپ گھی بھی کھائیں, آپ چینی بھی کھائیں, لیکن ماڈریشن از دا کی نا. اگر ماڈریشن نہیں ہوتی ہے تو پھر ساری پرابلمس ہوتی ہیں. سو ہمیں اپنی ڈائٹ میں ایز اے رول, اگر جیسے آپ مجھ سے کہیں گے کچھ 2 باتیں بتائیں, تو وہ ایز اے رول ہمیں اپنی ڈائٹ میں ایک تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ پروسیس فوڈ ہمیں نہیں کھانا. دوسرا, جو نیچرل فوڈ آپ کھاتے ہیں اس کی کوانٹٹی مینٹین کرنی ہے. پورشن سائز از ویری امپورٹنٹ. ہم اگر پراٹھا کھاتے ہیں تو ہم 3 پراٹھے کھا جاتے ہیں, 3 پراٹھوں کی ضرورت نہیں ہے. آدھا پراٹھا کھا لیں, آدھا کھا لیں, دل کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی آپ نے پراٹھا کھایا ہے. آدھا پراٹھا کھا لیں اور آدھی آپ روٹی, خشک روٹی کھا لیں. جو بھی ہے اس کے ساتھ پروٹین کا انٹیک بھی ضروری ہے. پروٹین کے لیے ضروری نہیں کہ صرف آپ گوشت کھائیں, آپ دال کھا سکتے ہیں, انڈے کھا سکتے ہیں, چنے کھا سکتے ہیں. سو بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. ہاں یہ بہت ضروری ہے. اچھا, جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کھائیں زیادہ سے زیادہ, وہ اچھی ہوتی ہیں. جس طرح جامن کی بات کی جائے, وہ کہا جا رہا ہوتا ہے اچھے ہوتے ہیں. کچھ اور بلیک بیریز کہا جا رہا ہوتا ہے, وہ بہت اچھی ہوتی ہیں, اس سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے. میں چاہوں گی کہ اس طرح کے کچھ سبزیاں, فروٹس, کوئی ایسی کھانے کی چیزیں آپ ضرور بتائیں سو دیٹ اس کوانٹٹی میں جو جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹس ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کو کھا سکیں. میرے خیال سے جو سب سے جو بیسٹ چیز ہے نا وہ کریلا ہے. اچھا, کریلا از ناٹ ا سبزی جو سب کو پسند ہے, وی آل نو دیٹ, ہے نا. مزے کی ہوتی ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے. کریلے نہیں پسند, اسے کیا پسند ہے دنیا میں. لیکن جن کو نہیں پسند ہے ان کے لیے اب آپ بازار میں کریلا پاؤڈر بھی ملتا ہے, آپ گھر میں بھی اس کو ڈرائی کر کے بنا کے رکھ سکتے ہیں. سو یو جسٹ ٹیک 1 ٹی اسپون اور 1 ٹیبل اسپون وتھ اینی تھنگ یو وانٹ. ایک یوگرٹ کے چمچ کے ساتھ اگر آپ نے کھا لیا تو وہ آپ کا بلڈ شوگر مینٹین کرتا ہے. بھنڈی کا ہمیں نہیں پتا, کریلے کے بارے میں کافی لوگ جانتے ہیں لیکن بھنڈی کے بارے میں نہیں جانتے. بھنڈی از ریئلی گڈ فار یو. ایسی زیادہ تر جو سبزیاں جو تھوڑی سی جن میں کڑواہٹ ہے نا, وہ ہمارے لیے بہتر ہیں. جیسے آپ نے جامن کی بات کری, تو جامن میں ہلکی سی ایک آفٹر ٹیسٹ ہوتا ہے, آفٹر ٹیسٹ ہوتا ہے نا, اٹس ناٹ اے ریگولر فروٹ, وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. صحیح. سو وہ بہت ضروری ہے اوور آل جو بتا. اچھا, جو جوسز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جوسز کا استعمال نہیں بالکل کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ملک شیک اور نہیں کچھ ہوتا ہے نا جس میں دیکھیں چھلکے کے ساتھ آپ بلینڈ اسموتھی از فائن. جو اسموتھی ہوتی ہے اس میں آپ ایز اے فروٹ پورا فائبر کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں نا, تو دین اٹس ڈفرینٹ. جوس جو ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پلپ پورا نکال دیا اور اس کا خالی شوگر کانٹینٹ آپ کے پاس, فائبر تو آپ نے لیا ہی نہیں. ہاں, تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. انہوں نے آپ کو فائبر کے ساتھ وہ شکر دی تھی, مگر آپ نے وہ فائبر نکال لیا اور صرف شکر پی لی, تو پھر آپ کا تو انسولین اسپائک ہوگا. اور ہمارے ہاں تو کانسیپٹ یہ فلانا بیمار ہے تو اس کو تو جوس بنا کے دے دو. اچھا, ناشتے میں اتنا کانسیپٹ ہے یہ کہ لٹرلی آپ کے سامنے فروٹ پڑا ہوگا, آپ فروٹ ایز اٹ از جو کھا سکتے ہیں. صبح جی کانسیپٹ ہے جی فینسی ناشتہ, تو فینسی ناشتے میں یہ آ جاتا ہے جی صبح صبح جی میرے لیے جی فریش جوس بنا کے لیں. وہ فریش ہوگا لیکن وہ فریش شوگر ہوگی جو آپ کو مل رہی ہوگی. بہتر ہے وہ نہ بھی, بیشک نیچرل ہے, بیشک نیچرل ہے. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, فروٹ آپ کے لیے برا نہیں ہے. تو اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اورنج جوس پینے کا,
تو آپ کوانٹٹی تھوڑی بڑھے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی زندگی میں پی نہیں سکتے, ضرور پئیں لیکن کوانٹٹی مینیج کریں. اپنی کوانٹٹی ضروری نہیں کہ اتنے بڑے مگے کے اندر جیسے ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے, جیسے لسی پی رہے تھے ویسے آپ نے جوس نہیں پینا. اچھا, اس پہ ایک آٹا اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ اس میں گندم بھی, اس میں چنے کا آٹا بھی, اس میں السی بھی, اس میں ناریل یعنی کھوپرا بھی, اور بہت سی اور چیزیں اس میں ایڈ کر کے بنایا جاتا ہے جی ایک آٹا, اور کہتے ہیں یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ بالکل بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ ڈائبٹیز والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے انسولن اسپائک کا. اگر ویٹ کھاتے ہیں اس سے بڑھتی ہے, میدا کھاتے ہیں تو اس سے تو شوٹ اپ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, میدا جو چیز وائٹ ہے وہ آپ کے لیے بری ہے کیونکہ وہ ریفائنڈ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. گیہوں کا آٹا, چکی کا آٹا از گڈ فار یو, بٹ پھر بھی اس سے اسپائک ہوتا ہے, تو ہم اس اسپائک کو ان کے لیے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ والے جوار, ملیٹس, بیسن, یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اسپائک اس طرح سے نہیں ہوتا, تو شوگر لیولز جو ہے وہ مینٹین رہتے ہیں. اوکے, ویری نائس. اور اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ کریں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ٹیسٹ نہیں آتا. ہاں, ٹیسٹ نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو آپ کو میدے کی روٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا وائٹ آٹے کی روٹی کا ہوتا ہے وہ نہیں آتا, لیکن زبان کے چسکے کے لیے جو ہے آپ اپنی صحت نہیں برباد کر سکتے. صحت کو نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے, بڑا امپورٹنٹ. کوئی ایک بات جو اس میں آپ ایڈ کرنا چاہتی ہوں فار آل دا پری ڈائبٹک پیشنٹ جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, اور کوئی چیز, اور کوئی رائے, کوئی ایڈوائس؟ جتنے بھی پری ڈائبٹک پیشنٹس ہیں سب سے پہلے ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جی ہم نے پروسیس کھانا جو ہے وہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. ہمیں اپنی ڈائٹ میں سے زیادہ سبزیاں اور دالیں ایڈ کرنی ہیں, گوشت سے زیادہ. ہمارا سارا فوکس جو پروٹین ہوتا ہے وہ گوشت کے تھرو ہوتا ہے. دالیں جو ہیں اور یا چنے جو ہیں وہ ہمارے اس کے اندر فائبر بہت ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو ایون اگر آپ اس کو سفید آٹے کی روٹی کے ساتھ بھی کھائیں گے نا تو آپ کو انسولن کا اسپائک کم ہو جاتا ہے. جیسے ہم پراٹھے کی بھی بات کر رہے تھے, پراٹھا از ناٹ بیڈ فار یو, بیکاز جب آپ پراٹھا کھا رہے ہیں تو اس میں آٹا اور گھی دونوں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو دونوں چیزیں جو ہیں جب ساتھ جاتی ہیں تو اسپائک اس طرح سے نہیں ہوتا. تو آپ پراٹھا کھا سکتے ہیں لیکن پراٹھے کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ. اچھا کتنی دیکھیں اب آپ نے آسان کر دی زندگی کہ سب کچھ کھائیں, طریقے سے کھائیں. فار ایگزامپل کسی دن آپ کو لگتا ہے جی آج وہ ریفائنڈ آٹے کی روٹی ہے تو پھر کوشش کریں دال کھائیں ساتھ, سبزی کھائیں ساتھ. اور کسی دن اگر آپ کو ہے کہ چلو جو صحیح والا آٹا جس میں چنے کا آٹا مکس ہے, بیسن, السی اینڈ ایوری تھنگ, تو اس کے ساتھ آپ پھر پروٹین لیں, ڈائریکٹ گوشت بھی کھائیں تو اٹس فائن. یہ بڑا اچھا ہے. آپ جو کہتے ہیں نا پورشن اینڈ کمپلیٹ پلیٹ, بڑا امپورٹنٹ. میانہ روی ہمارے مذہب میں ہے نا, بے شک, اور اس کو آپ نے اعتدال سے ہر چیز کریں, اعتدال کریں جی, آپ کی زندگی اچھی رہے گی. سبین, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بڑا اچھا لگا آپ یہ جان کر کہ پری ڈائبٹک جو ہیں ان کے لیے بھی زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے اگر صرف آپ یہاں تھوڑا سا مائنڈفulness, یہ بڑا ضروری ہے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.